اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے ہماری گزارش ہے، عرض ہے، ریکویسٹ ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ دوستوں بھائیوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، صرف ایک سبسکرائب اور آل کے بٹن پر آپ ضرور کریں۔ آل کے بٹن پر پریس کرنے سے آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ہماری اسلامی ویڈیو کو ملتا رہے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی صدقے معاف فرمائے، اپنے پیارے حبیب کی صدقے ہمیں آخرت کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حدیث نمبر 36، کتاب کتب ہماری ہے صحیح البخاری، اس سے یہ حدیث ماخوذ کی گئی ہے۔ موضوع ہے جہاد بھی جزء ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، فصل ایمان، بیان نمبر 36۔ ہم سے حرمی بن حفص نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے، ان سے امارہ نے، ان سے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلا، اپنی جان کو اللہ پاک کی یہاں نذرانہ دینے کے لیے نکلا، اللہ پاک اس کا ضامن ہو گیا، اللہ پاک کی ذات اس کی ضامن ہو گئی۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہو گیا ہوں، گواہ ہو گیا ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں، سبحان اللہ، اور شہادت کے رتبے پر اس کو فائز کر دوں، شہادت کے جذبے پر، شہادت کے ایک اعلی مقام پر اس کو ٹھہرا دوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے ضامن ہونے کی گارنٹی۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں، سبحان اللہ۔
تو ناظرین کرام، آپ نے ہماری شہید کے بارے میں یہ حدیث سنی کہ شہید اللہ پاک کی ذات سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو کتنا رتبہ ہے اور کتنا اعلیٰ درجہ ہے اللہ پاک کی ہاں شہادت کا، اللہ پاک کی ذات کی خاطر جہاد کرنے کا، کہ ہم شہید کا تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے کہ اس لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دنیا میں ایک ایسا کام کر جائیں جو رہتی دنیا تک نیک لفظوں سے ہم مسلمانوں کو یاد کیا جائے۔ ہم نیکی کی طرف ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اتنا ہم مسلمانوں کا اللہ پاک کی طرف سے رتبہ درجہ ہے۔ اور برائی کی طرف اگر جاتے ہیں تو جب تک ہم وہ برائی تک نزدیک تک نہیں پہنچتے تب تک ہماری وہ برائی نہیں لکھی جاتی۔ ناظرین کرام، یہ ہیں شہادت کے، جہاد کے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر باہر نکلنے کے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس سے ہم دنیا میں نیک اعمال کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں بھی ہمیں اچھا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا نیک صلہ ملے گا، اور آخرت میں ہمیں اچھی جگہ پہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں درجہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ دوستوں، یاروں، بھائیوں کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔